ما جاء به قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا. اعلیٰ حضرت فاضل ویلی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر آفاق یہ دعائیہ جو آپ کی ربائی ہے، خدایا بھکے بنی فاطمہ کے برقول ایماں پوری خاتمہ. خدایا کا معنی ہے اے خدا، بھکے بنی فاطمہ، فاطمہ کی اولاد کے صدقے. یعنی اہل سنت کا اس بات پر عمل ہے اور یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے کہ ہم حضور کی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ سمجھتے ہیں. اپنی دعائیں کرنے کے بعد ہم ان کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں استغاثہ کرتے ہیں. ایک شخصیت جن کا نام ہے، نام اس میں گرامی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کو لے کر ایک خاص عقیدہ اور خاص نظریے کا اظہار کیا گیا. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، قل آپ فرما دیں ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین. کتنے گروہ ہوں گے؟ 3 گروہ. اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے کہیں، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں. و بناتی کا، بنات بنت کی جمع ہے. بنات کس کی جمع ہے؟ بنت کی جمع ہے. یعنی ایک ہو تو بنت ہے، 2 ہو تو بنتان ہے، 3 ہو یا 3 سے زائد ہو تو اس کو بنات کہتے ہیں. یہ عربی کا جمع کا قاعدہ ہے کہ 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زائد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے. ہمارا اہل سنت کا اور پوری امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی 4 صاحبزادیاں تھیں. کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی. جس طرح حضور سیدہ خاتون جنت جس کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس طرح یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح حضرت سیدہ ام کلثوم جو رسول اللہ کی بیٹی ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. سیدہ زینب ہمارے لیے قابل احترام ہے، سیدہ رقیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن ایک خاص گروہ اور خاص جماعت نے اپنے عقیدے کو منوایا، اتنا زور لگایا، انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا. اور یہ جو منقبتیں لکھنے والے ہیں انہوں نے صرف سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء پر ہی سب کچھ لکھا، کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے، باقی جو 3 بیٹی ہیں جن کا نام میں نے لیا، دماد رسول ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں. اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعلہ آفاق فرمان ہے، اگر خود محمد الرسول اللہ کی 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہا. سبحان اللہ. صحابہ میں یہ مشہور تھا، صحابہ میں یہ معروف تھا کہ حضرت عثمان غنی جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئیں یکے بعد دیگرے، ان کا لقب ذو النورین ہے. کیا نام، کیا لقب ہے؟ 2 نوروں والا. کتنے نوروں والا؟ یعنی حضور کی دونوں بیٹیاں نور تھی تو 2 نور تھے. حضرت عثمان غنی تو 2 نوروں والا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. آج ہم سیدہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ. ان کی خصوصیت یہ ہے، خدایا بلکہ بنی فاطمہ
کہ رسول پاک کی تینوں صاحبزادیوں کی اولاد ہوئی لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے، اور حضرت سیدہ بطول جنت کو اللہ نے 6 اولادیں عطا فرمائی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ان میں جو معروف ہے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جوانی تک اور ابھی نسل تک زندہ رہے۔ ان کی عمر مبارک جو ہے ایک کی 53 سال ہے، ایک کی 56 سال ہے، یہ 50+ عمریں تھی دونوں شہزادوں کی، اور ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی محبت دیکھیں جو اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی باجیوں کے ساتھ جو کی محبت تھی کیا تھی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا زینب، ایک بیٹی کا نام رکھا ام کلثوم، ایک کا نام رکھا رقیہ۔ یہ حضرت فاطمہ کی اپنی باجیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا۔ جی یہ بھی حضرت سیدہ بطول جنت نے بھی اعلان کیا کہ میری 3 بہنیں اور بھی تھی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی اولاد سے رسول اللہ کی آل چلی ہے۔ نبی پاک خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ریحان یا حسن حسین میرے 2 پھول ہیں، حسن حسین میری خوشبو ہے، اور شبیہ تھی، حضور نے فرمایا سر سے لے کر سینے تک حسن میرے مشابہ، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسین میرے مشابہ ہے۔ دونوں شہزادوں کو جوڑے تو یہ شبیہ مصطفیٰ بنتی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خوبی کیا ہے؟ انہیں یہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں بھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو 17 زخم آئے غزوہ احد میں، شوہر نامدار تھے، ان کی مرہم پٹی کس نے کی؟ سیدہ فاطمہ۔ رسول اللہ کو جو ایک زرہ کی کڑی لگی آپ کی یہاں نقصان مبارک میں، اس کی ایک کڑی اندر دھنس گئی اور اس سے خون بند نہیں ہوتا تھا، ایک چٹائی کو جلا کر اس خون کو بند کس نے کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کے بارے میں خاص جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ فاطمہ میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں بھی، یعنی جو کردار ایک ماں کا ہوتا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد جو کردار ایک ماں کا ہوتا ہے وہ اس بیٹی نے ادا کیا۔ جب ابو جہل نے اور اس کی کچھ شرپسند دوستوں نے رسول اللہ کے جسم مبارک پر ایک مشیدہ اونٹ کی اوجری نماز کی حالت میں رکھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا، آپ تشریف لائی اور آپ نے آ کر اس اوجری کو بھی ہٹایا، حضور کے جسم مبارک کو دھویا اور پھر حضور کو لے کر گھر چلی گئی، اور ان کو سخت سست کہا جنہوں نے یہ حرکت کی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ چھوٹی تھی رسول پاک کی صاحبزادیوں میں سے، اور ان کو مختلف خواتین نے تربیت کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت مولا علی کی والدہ ہے، انہوں نے بھی ان کی تربیت کی۔ اور پھر ام سلمہ جب حضور ہجرت فرما کے تشریف لائے مدینہ میں تو ام سلمہ جو رسول اللہ کی زوجہ ام المؤمنین ہے، ان کو کہا کہ آپ میری بیٹی کی تربیت فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں جب میں حضرت فاطمہ کی تربیت کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا وہ تو مجھ سے زیادہ ادب والی تھی، سبحان اللہ، مجھ سے زیادہ تربیت یافتہ، میں اس کی کیا تربیت کروں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں یا پوری انسانی تاریخ کی تمام عورتوں میں ایک خاتون ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، جنہیں مینسز نہیں آتے تھے، ماہواری نہیں آتی تھی، جن کے ہاں اولاد ہوتی تھی اور آفٹر ڈیلیوری جو بلیڈنگ ہوتی ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، جی جس کو آپ کیا نام دیتے ہیں پنجابی میں، جی چلا ہے یا کپڑے ہیں یا بلیڈنگ ہے، حضرت فاطمہ حضرت امام حسن پیدا ہوئے، ان
کی پیدائش بھی ہوئی اور آپ کی ایک نماز کی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک اس کو لیٹے. معاف ہے نماز، معاف ہے، روزے کی قضا کرے گی وہ. لیکن فاطمہ تو زہرا کو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی حور ہے. نہ اسے حیض آتا ہے نہ اسے نفاس آتا ہے، اللہ نے اسے پاک پیدا کی ہے. پاک. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن کہتے گھر میں ایک کمرہ تھا، ایک خاص محراب تھا جہاں میری والدہ عبادت کرتی تھی، ساری رات سجدے میں رہتے. ایک دن میں نے سوچا کہ میں امی جان رات سجدے میں دعا کیا کرتی ہے، یہ میں ذرا جا کر پتہ کروں. تو کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو میری والدہ حضور کی امت کی بخشش کی دعا کر رہی تھی. یعنی ساری امت پر فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا قرض ہے. وہ جو مسند فردوس والے نے حدیث میں کہی ہے غار گریہ وہاں موجود ہے. مجھے بھی کئی دفعہ وہاں جانے کا موقع ملا جہاں ایک غار تھی جس کے اندر حضور تشریف لے گئے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے اور پتہ نہ چلا حضور کدھر ہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن صحابہ کو پتہ چلا. وہ بھی ایک چرواہے نے بتایا کہ اس غار کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور پچھلے 3 دن سے میری بکری آتی ہے، غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، کوئی چرتی نہیں ہے، کچھ کھاتی نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے روتی ہے لیکن پہلے سے دودھ زیادہ دیتی ہے. صحابہ وہاں کے حضور سجدے میں تھے، عرض کیا حضور آپ سجدے سے سر اٹھائیے، حضور کے ساتھ نہیں اٹھایا. سیدہ کو لے گئے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. آپ گئی اور آپ نے بھائی آپ اٹھ جائیں. پھر حضرت فاطمہ نے وہاں سجدہ کیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ فاطمہ کی سفارش کی وجہ سے اپنے آپ کی امت کی بخشش کر. ایک بات جو قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے شاید ساتھی کو علم ہو. قدرت اللہ شہاب جو ہے یہ انگریز دور کا ایک گزٹڈ افسر تھا. وہ اپنے شاہنامے میں لکھتا ہے کہ میں ایک ضلع کا کریکٹر بنا تو میں وزٹ کے لیے مختلف دیہاتوں میں اور مختلف پورے ضلع کا چکر لگاتا. ایک مسجد میں جمعے کا ٹائم ہو گیا، پنڈ کی مسجد تھی. خطیب صاحب اٹک ضلع تھا تو خطیب صاحب انتہائی نو خواندہ تھے. اردو کی ایک کتاب تھی ان کے پاس اور اس میں سے کچھ پڑھ رہے تھے اور وہ جو لفظ تلفظ اردو کا وہ بھی ان کا صحیح نہیں تھا. پتہ نہیں کیا کیا سنا تو مجھے ان کی کسی بات سے اتفاق نہیں. لیکن اینڈ پر انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا صحابہ کرام جب بات کا رسالت میں حاضر ہوتے رسول پاک کی خدمت میں کوئی درخواست پیش کرتے وہ درخواست حضور قبول نہیں کرتے. پھر صحابہ جاتے سیدہ فاطمہ کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کر دیں. تو وہ جب تشریف لاتی تو حضور فاطمہ کی بات کو ٹوکتے نہیں. وہ حضور کے بارے میں سفارش کرتی تو ان کی بات بن جاتی. قدرت اللہ شاہ کہتا میں نے کہا کہ یار یہ بات سند کے اعتبار سے صحیح ہے نہیں لیکن یہ بات دل کو لگی ہے. ایک باپ کے نزدیک بیٹی کا جو مقام ہے، بیٹی کی جو حیثیت ہے، اور پھر رسول اللہ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے. کہتے جمعہ ہو گیا، لوگ چلے گئے، میں وہیں بیٹھا رہا، میں نے 2 رکعت نفل پڑھا اور میں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی روح کو احساس کی اور پھر میں نے ان کی روح کو مخاطب کر کے کہا اے رسول اللہ کی صاحبزادی، اے فاطمہ، میں آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں بطور استغاثہ اور سفارشی کے پیش کرتا ہوں. آپ حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ حضور میرے لیے کسی روحانی مربی کا انتظام کریں جو مجھے روحانی تربیت دے. کہتے میں نے دعا کی، واپس آ کے میں یہ بات بھول گیا. میری ایک بھائی کی بیوی تھی جو انگریز تھی، عیسائی تھی. میرے بھائی نے اس کو مسلمان کر کے اس کا نکاح کیا. 8 ماہ کے بعد اس کا مجھے جرمن سے فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ قدرت اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، میں بہت قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اور مجھے خواب میں سیدہ فاطمہ ملی. سبحان اللہ. اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنے دیور کو، جیٹھ کو جو بھی ہے اس کو بتا دیں
کہ تمہاری درخواست میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، سبحان اللہ، تو تمہارا کام ہے قریب ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات بھول چکا تھا، لیکن مجھے جب انہوں نے یاد کرائی پھر میں نے کہا مجھے فور بھی باہر کے ملک سے آیا ہے اور یہ کوئی وہاں جا کے میری اس عزیزہ کو سیدہ نے مل کر کہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ قدرت اللہ شاہ کی خواب بھی تو آپ کو سیدہ آ سکتی تھی، لیکن پردے کا، حیا کا، اللہ تعالیٰ نے بھی سیدہ کو کہتے ہیں 70,000 حوروں کے جرمٹ میں سیدہ گزرے گی میدان محشر، اور اعلان ہوگا اپنی گردنوں کو جھکا لو رسول اللہ کی بیٹی گزر رہی ہے۔ جی تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے ایک دن خواب آیا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں،